پریشانی ان کو ملتی ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور ان کی پریشانیاں دائمی نہیں ہوتی ہیں۔ اور جب پوری دنیا ان کے زوال کی منتظر ہوتی ہے، جب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اب خاتمہ ہو گیا ہے، تو پھر اس گھر سے امید کی کرن اٹھتی تو لوگ حیران رہ جاتے، کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ جو ہمارے دوست ہیں تو ہم ان کے دوست ہیں۔ پریشانیاں آ گئی تو کیا ہو گیا؟ اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی پریشانی کیوں آئی ہے۔ لقمان حکیم کا نام سنا ہے آپ نے؟ قرآن پاک میں پوری سورت ہے ان کے نام پہ۔ ایک دن اپنے بیٹے کو کہا، فرمایا بیٹا جب دکھ آ جائے گھبرانا نہیں ہے، جو چھوٹے دکھ ہوتے ہیں یہ بڑی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بیٹے نے کہا ابا جی ٹھیک ہے۔ 2 دن بعد کہنے لگے بیٹا فلاں علاقے میں اللہ کے ایک نبی رہتے ہیں، چلو مل کے آتے ہیں۔ گھوڑے تیار کیے، کھانے پینے کا سامان رکھا، سفر کئی 100 میل کا تھا۔ جب چل پڑے تو راستے میں چلتے چلتے جو ریگستان تھا اس میں اتنی گرمی بڑھی، اتنی زیادہ گرمی پڑی کہ گھوڑوں کو پسینہ آنے لگا، ان پہ گشی تاری ہونے لگ پڑی۔ گھوڑوں سے دونوں باپ بیٹا اتر گئے، پیدل چلنے لگے تاکہ جانور کو بھی راحت ہو، اسے پانی پلایا۔ تو جو کھانا پانی ساتھ میں لائے تھے کھاتے رہے، چلتے رہے۔ آگے ایک جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔ جنگل کے اندر جب چلنے لگے، چلتے چلتے ان کا جو بیٹا تھا تیز چل رہا تھا تو اس کے پیر میں ایک ہڈی گھس گئی، کسی جانور کی ہڈی سوکھی ہوئی پڑی تھی، اتنی تیز گھسی کہ پیر کی ایک پھاڑ کے دوسری طرف نکل گئی۔ سفر رک گیا، بیٹے کے پاس بیٹھے تو بیٹا کہنے لگا ہم تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو ملنے جا رہے ہیں، یہ کیا ہم سے ماجرا ہو گیا؟ ہم تو دین کے راستے پہ نکلے۔ اپنے دانتوں سے اس ہڈی کو نکالا، بڑی اندر تک گھس گئی تھی۔ جیسی ہڈی نکلی بڑا خون نکلا، وہ لپیٹا، وہاں کچھ دیر آرام کیا تو دیکھا سامنے دور کچھ کئی میل پہ بڑا زبردست دھواں اٹھ رہا ہے۔ اب بیٹا گفتگو کر رہا ہے، کہتا ابا جی آپ نے تو کہا تھا مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، یہ تو ہڈی نکالی اور خون نکلنے لگا، پریشانی ہو گئی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی جو حکمتیں ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ تو چلنے لگے تو آواز آئی کہ رک جائیے۔ فرمایا کون ہو؟ کہنے لگا اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگا آگے ایک گاؤں ہے، اس پہ عذاب نازل کرنے کی میری ذمہ داری ہے، اور ابھی آج وہاں عذاب نازل ہوا ہے، اس لیے آپ رک جائیں۔ تو جب رکے اس نے کہا آپ کو ابھی سواریاں بھی ملیں گی، ان کا پاؤں بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ تیز بہت چل رہے تھے تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ اس سمت جا رہا ہے جس در عذاب نازل کرنا ہے۔ کہنا میری پہلی دعا پر آپ کے گھوڑوں کو پسینہ آیا، وہ میری دعا کی برکت تھی۔ میری دوسری دعا پر آپ کو پیدل چلنا پڑا، وہ میری دوسری دعا کی برکت تھی۔ پھر بھی اگر آپ نہیں رکے تو یہ جو پاؤں میں ہڈی گھسی ہے یہ میری تیسری دعا کی برکت سے گھس گئی، تاکہ آپ اس مقام تک نہ پہنچ جائیں جہاں پر عذاب نازل کیا جا رہا ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں، بندہ نہیں جانتا ہے۔ اپنے مزاج کے اندر اس بات کو یقین بنا لیں، شکر گزاری کی بات۔ سلطان محمود کے پاس ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ تو دربار میں روز نئی نئی باتیں ہوتی تھی۔ ایک دن سنترا منگوایا تو سارے وزیروں کو دیا، تو جتنے وزیروں نے کھایا انہوں نے تھوک دیا۔ ایاز کو دیکھا تو بڑے اطمینان سے، بڑی محبت سے اس کو کھا رہا ہے۔ باقی وزیروں کو پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کڑوا ہے۔ ایاز کو پوچھا کہ اگر ان کے والی جو پھانکیں ہیں وہ کڑوی نکلی تو کیا تمہارے والی میٹھی ہیں؟ کہنے لگا نہیں بادشاہ میرے والی بھی کڑوی ہے، لیکن میں نے یہ سوچ کے کھایا کہ ان ہاتھوں سے روزانہ میٹھا کھاتا ہوں، اگر ان ہاتھوں سے ایک دن کڑوی پھانک مل گئی تو کیا بات ہو گئی؟ میں تو ان ہاتھوں کو دیکھتا ہوں جن ہاتھوں سے مجھے دی گئی ہے۔ پریشانیوں میں صبر اس لیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو،
اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ آپ کہ کوئی آدمی برباد ہو جائے گا تو ہم خوشی منائیں گے. اسلام نے منع کیا ہے. اگر کوئی پڑوسی اس انتظار میں ہے کہ میرا ساتھ کا پڑوسی چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، اسلام نے مسلمانوں کی بات نہیں کی، اسلام نے پوری دنیا کی بات کی ہے. تبھی تو آج اسلام سب سے اوپر ہے، اور دنیا کے جتنے بدماش ہیں وہ اسلام کو گالی دے کے اسلام کے برابر آنا چاہتے ہیں. اسلام کے برابر کائنات میں کوئی آ نہیں سکتا، صرف وہی آ سکتا ہے جو ان عادات کو اپنائے گا. اسلام نے کہا ہے کہ اگر پڑوسی دکھوں کے اندر ہے، اس انتظار میں نہ رہو کہ یہ برباد ہوگا تو میں اس کا مکان خریدوں گا. اگر کوئی پریشانی میں ہے یہ انتظار نہ کرنا. اسلام نے کہا کہ بندے وہی یاد رکھے جاتے ہیں جو دکھ درد میں ساتھ ہوں. بارات جب نکلتی ہے، ڈھول بجتا ہے، بخیرے سے تماشبین آ جاتے ہیں، لیکن جب مصیبت پڑتی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ دوست کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے. اور جو پھر اپنے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا، ابو بکر جب مسلمان ہوئے، ابو بکر نے قربانی دی، ابو بکر صدیق نے مار کھائی، ابو بکر صدیق نے مال دیا، اپنا گھر بار سب کچھ لوٹا دیا. اور پھر جب اسلام میں ان کو درجہ دینے کی بات آئی، 1,24,000 صحابہ میں سے، جن میں مولا علی بھی ہیں جو رسول اللہ کے بھائی بھی، رسول اللہ کے داماد بھی، حسن و حسین کے والد بھی، فاطمہ الزہرا کے شوہر بھی، اور عمر بن خطاب بھی، جن کو کہا گیا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتا، عثمان ذی النورین بھی، جن کو 2 بیٹیاں اپنی نکاح میں دے دی، ابو عبیدہ بن جراح بھی ساتھ میں موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. لیکن جب درجہ بندی کی بات آئی تو وہ ابو بکر جنہوں نے غار میں ساتھ دیا، وہ ابو بکر جنہوں نے رسول اللہ کا ہجرت میں ساتھ دیا، وہ ابو بکر جو مکے کی گلیوں میں سب سے پہلے مار کھاتے رہے جب رسول اللہ بیمار ہوئے، سارے صحابہ دم بخود تھے کہ آج نماز کون پڑھائے گا. سولہ رسول نے فرمایا کہ میرے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہو کر امامت کرے گا تو وہ ابو بکر کریں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ پریشانیوں اور دکھوں کے بعد ان کا انعام نہیں ملتا. اللہ نے ایسے انعام رکھے بندہ ان کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. ان انعامات کا انداز، بس انداز عشق جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق جیسا ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول. اس لیے یاد رکھیں یہ اسلام کا سبق ہے. قرآن نے کہا کہ ہر پریشانی کے بعد راحت ہے، اللہ کا وعدہ ہے. قرآن نے کہا کہ صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. قرآن نے کہا صبر اور اللہ کے نام لے کے اللہ سے مدد مانگو، تم طاقتور ہو جاؤ گے. اور اسلام نے کہا کہ جب تم صبر کے ساتھ اللہ کی مدد سے چلتے رہو گے تو تمہاری کامیابی پوری دنیا کے سامنے ایک دن رہ کے آئے گی. اس لیے اپنی زندگیوں میں جو غم ہیں ان غموں کو بتا دیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ان کو بتا دیں ایک بات کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اللہ سے مدد لے رہا ہوں، میں اللہ کی طاقت سے طاقتور ہوں، میں اللہ کی طاقت سے کاروبار میں کامیاب رہوں گا، میں نے اللہ کی طاقت سے صحت حاصل کرنی، میں نے اللہ کی طاقت سے اپنے گھر کے معاملات درست کرنے، میں نے اللہ کی طاقت سے عزت حاصل کرنی. اور جو بندہ اللہ کی طاقت کے ساتھ چلتا ہے دنیا کی طاقتیں اس کے آگے چل نہیں سکتی. تو کریں انشاءاللہ تعالی. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تو پہلی بات گھبرانا حرام ہے. کیا ہے جی؟ گھبرانا اسلام میں حرام ہے.